بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے فوت شدگان کے لیے قرآن خوانی کا حکم۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے دلائل عقیدہ اہل سنت کو پھیلانے کا جو عزم ہم نے کر رکھا ہے، آج کا موضوع بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں مکہ شریف میں جنت المعلا اور مدینہ شریف میں جنت البقیع کی حاضری کے موقع پر جو لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں یا قرآن مجید برہان رشید کی کسی اور سورت کی تلاوت کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا تو بعد کی بات ہے، صرف تلاوت قرآن مجید سے لوگوں کو روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر قرآن پڑھنا ہے تو پھر مسجد میں جا کے پڑھیں، قبرستان میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر فتوے داغے گئے، لوگوں کو روکا گیا۔ اس بنیاد پر آج کا ہمارا موضوع
فوج شدگان کے لیے قرآن خوانی کے بارے میں ہے، چونکہ ہمارا دین اس میں سب کے حقوق ہیں، زندوں کے بھی ہیں، فوج شدگان کے بھی ہیں۔ تو جس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی جامع شریعت عطا کی ہے، تو اس کے زیر سایہ انہی حقوق کی آواز سرکار کی مشن کے سپاہی اور خادم ہونے کی وجہ سے ہم بھی بلند کرتے رہتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل نظریات امت پہ غالب آ جائیں، چھا جائیں اور حق کی آواز چھپ جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ظاہری لاؤ لشکر اور سیم و زر کی وجہ سے حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آج بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جاری ہونے والی اس مشن کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے 2 جون کو ایوان اقبال میں ختم بخاری شریف کے موقع پر اس کا ملاحظہ کیا۔ عقیدہ توحید اور ائمہ حدیث صرف اپنی ایک دلیل کی تائید کے طور پر ہم نے محدثین کے جو عقائد پیش کیے، خواہ وہ امام کرمانی ہوں، خواہ وہ قسطلانی ہوں، خواہ وہ اسقلانی ہوں، خواہ وہ ابن بطال ہوں، خواہ امامینی ہوں، خواہ وہ الکوثر الجاری ہو، شروحات بخاری اور پھر اس کے علاوہ جو دیگر محدثین ہیں ان کے ٹیکسٹ پیش کر کے ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہمارا عقیدہ جڑی بوٹیوں جیسا نہیں ہے کہ جو کسی موسم میں اگا ہے۔ یہ دار ارقم اور صفہ سے چلا ہوا عقیدہ ہے، یہ وائلڈ کریڈ نہیں ہے، یہ جنگلی جڑی بوٹیوں جیسا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ سے اتری ہوئی سوغات کو عقیدہ اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دلائل و براہین پیش کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ ادارہ صراط مستقیم کے نیٹ ورک میں شامل بھی رہیں، مطلع بھی رہیں۔ گزشتہ جمعرات جب میں یہاں جمعے کے دن پہنچا تو پہلی رات ہمارا نارووال کے اندر عقیدہ توحید سیمینار تھا۔ اس سے پہلی رات میں جب یہاں پہنچا تو بورے والا سے عقیدہ توحید سیمینار کر کے اس جمعے کو یہاں آیا۔ مسلسل اضلاع کے اندر بھی عقیدہ توحید سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے وقت کے وسعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کی یہ شان بیان کی کہ جو بعد میں آئیں گے وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخش دے، سبقونا بالایمان جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ بعد والے ان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگتے ہیں اور ان کے لحاظ سے اپنے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ نہیں رکھتے۔ یہ میرے پاس اس وقت سعودی عرب سے چھپا ہوا ایک رسالہ ہے جس کا نام اس کے پہلے صفحے پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے، حکم القراءۃ للاموات هل یصل ثوابها الیہم، فوت شدگان کے لیے قرآن پڑھنا کیا اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ یہ اس کتاب کا نام ہے، حکم القراءۃ للاموات هل یصل ثوابها الیہم، فوت شدگان کے لیے قرآن پڑھنا کیا اس قرآن خوانی کا ثواب انہیں ہوتا ہے؟ یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے مصنف شیخ عبداللہ بن محمد بن حمید ہیں۔
جو سعودی عرب میں اعلیٰ اتھارٹی جو قضاء کی ہے، فیصلہ کرنے کی، اس کے رئیس رہے، اور اس کے علاوہ شؤون حرمین مکہ شریف اور مدینہ شریف جو دو حرم ہیں، ان کے جو وزیر مذہبی امور اور شؤون دینیہ، ان کے لحاظ سے مکہ شریف میں یہ شؤون حرمین کے پہلے رئیس گزرے ہیں موجودہ حکومت کے لحاظ سے بھی۔ اس وقت ان کی وفات ہو چکی ہے، اور یہ رسالہ مکہ شریف سے شائع ہوا، اور مکہ شریف کے المکتبۃ الامدادیہ نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف جو مکتبات ہیں ان سے یہ رسالہ ملتا ہے۔ اس وقت اس رسالے کے آغاز کے اندر عبدالحفیظ ملک عبدالحق المکی نے جو 1427 ہجری کے اندر اس کو شائع کیا، اس میں انہوں نے اس چیز کو لکھا کہ فوت شدگان کے لیے قرات کے لحاظ سے کچھ لوگ خواہ مخواہ انکار کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، جبکہ یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں طے شدہ ضابطہ ہے، اور کہتے ہیں چونکہ ہمارے شیخ نے اس سلسلہ میں تفصیلاً ایک کتاب کی تقریض میں یہ لکھا تھا، تو ہم اس کو جدا رسالے کی شکل میں بھی شائع کر رہے ہیں، اور اس کے ہمراہ اس رسالے کے ساتھ ہی کچھ صفحات شوکانی کے دیے اور کچھ ابن قیم کے دیے۔ شوکانی کی اس بارے میں بحث کہ ثواب کس طرح پہنچتا ہے، اور ابن قیم کی بات، اور مقدمے میں یہ لکھا، کہتے ہیں ثم رأیت ان هناك بعضا من المسلمین، میں نے دیکھا کہ کچھ مسلمانوں میں سے لوگ وطلبۃ العلم اور طلباء ظہروا فی مختلف البلدان، وہ مختلف شہروں میں ظاہر ہو گئے ہیں، وَإِنْ كَانَ عَدَدُهُمْ قَلِيلًا، اگرچہ وہ بالکل تھوڑے سے ہیں، ان کی گنتی تعداد ان کی تھوڑی سی ہے، قلیلاً جدا فی کل بلد، ہر ملک کے اندر وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، الا انہم لا یقرون بأی المذاہب الاربعہ، مگر وہ غیر مقلد ہیں اور مذاہب اربعہ میں کسی کے پیروکار نہیں ہیں۔ لا یقرون بأی من المذاہب الاربعہ المتبعہ، جن چاروں مذاہب کی پیروی کی جاتی ہے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، ان میں سے کسی کے بھی وہ پیروکار نہیں ہیں، مختلف ممالک میں وہ ظاہر ہو گئے ہیں اور وہ مٹھی بھر ہیں۔ بل یرون اتباعها من البدع والضلالات، بلکہ وہ لوگ جو مٹھی بھر مختلف ملکوں میں ظاہر ہو گئے ہیں اور چاروں فقہوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے، بلکہ ان فقہوں کے ماننے والوں پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ نعوذ باللہ لکھ کر انہوں نے کہا وَكُلُّهُمْ يَرَىٰ أَنَّ إِمَامَهُمْ الْأَكْبَرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْقَاضِي محمد علی شوکانی، کہ وہ اور تو کسی کی پیروی نہیں کرتے مگر محمد علی شوکانی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس واسطے کہتے فرائیت ان آتی بأقوال القاضی الشوکانی من نیل الاوطار، تو میں نے اس واسطے ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر نیل الاوطار جو قاضی شوکانی کی کتاب ہے اس کے چند صفحات بھی لگا دوں کہ جو اس کے پیروکار ہیں کم از کم وہ غیر مقلد اپنے جس کو وہ امام سمجھتے ہیں اس کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے اس حقیقت کو مانیں اور فوت شدگان پر ظلم نہ کریں، بلکہ ان کے لیے قرآن مجید، قرآن رشید کی قرات اور ایصال ثواب کا سلسلہ جاری کریں۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان حدیث نمبر 1361 میں موجود ہے کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین یعذبان،
دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا. فقال انہما لا يعذبان، اور ان کو عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، اور کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا چغل خور بڑا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچاتا تھا. تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ثم اخذ جریدۃ رطبا، تو آپ نے ایک ٹہنی پکڑی جو تر تھی، خشک نہیں تھی. فشکھا بنصفین، اس کو دو حصے کیے. ثم غرز فی کل قبر واحدہ، تو آدھا آدھا حصہ دونوں قبروں پر لگا دیا. فقالوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت ھذا، آپ نے یہ کام کس لیے فرمایا، یعنی اس کی حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے. فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، فرمایا اس امید پر، لعل جو حدیث میں سرکار استعمال کرے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہو جائے گی قبر والے عذاب سے بچے رہیں گے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹہنی لگانا اور پھر یہ فرمانا کہ جب تک خشک نہیں ہوگی، تو اس سے پتہ چلا کہ تر ٹہنی اور خشک ٹہنی میں فرق ہے. تو فرق یہ ہے کہ تر جو ہے اس میں نباتاتی روح ہے، وہ تسبیح کرتی ہے، اور خشک ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو جس وقت ایک تر ٹہنی کی تسبیح سے فائدہ ہو سکتا ہے قبر والے کو، تو اللہ کے کلام سے فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت اور خیر الامت کا فرد مسلمان کرے، اس سے فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹہنی لگانا، ہمارا یقین ہے وہ خشک ہو جائے گی تو پھر بھی فائدے سے معمول رہے گی، کیونکہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے. اور یہ آگے ایک فائدہ جو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معہود کیا، وہ ایک خاص قسم کا فائدہ، اور جب تک یہ تر رہے گی یہ ان سے عذاب کی تخفیف رہے گی. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹہنی لگانے کے برابر کسی اور کی ٹہنی نہیں ہو سکتی. کسی اور کے ہاتھوں میں وہ برکت نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برکت ہے. یہ واضح طور پر ہمارا عقیدہ ہے. لیکن منکرین جن کا کوئی مبدا، کوئی خاص اصول نہیں ہے، جس وقت ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے، ہم ان جیسے نہیں، وہ ہم جیسے نہیں، ان کے ہاتھ اور ہیں، ہمارے ہاتھ اور ہیں، اس وقت یہ شور مچاتے ہیں نہیں ہمارے ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کی طرح ہیں، ان کے ہاتھ بھی ہمارے ہاتھوں کی طرح ہیں، معاملہ ایک ہے. لیکن جب ٹہنی لگانے کا معاملہ آیا تو نیچے اس حدیث کے بن باز نے لکھا کہ ہر بندہ اس پر اپنے آپ کو قیاس نہ کرے، کیونکہ سرکار کے ہاتھ اور ہیں، ہمارے ہاتھ اور ہیں. یعنی یہاں آ کے وہ اب صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے یہ تعویل کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کرے، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اور ہے، سرکار ٹہنی لگائیں گے تو عذاب ٹل جائے گا، ہمارے لگانے سے عذاب نہیں ٹلے گا، کیونکہ سرکار تو پھر سرکار ہے. تو ہم کہتے ہیں بالیقین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹہنی لگانے کے ہم بلّہ کسی کی ٹہنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے برابر نہیں ہے. لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی لگا کے جو بتا رہے تھے، آپ دعا فرما کے بھی عذاب دور کر سکتے تھے. آپ کا وہاں جانا ہی جس وقت حافظ چلا جائے تو قبرستان سے عذاب اٹھ جائے، تو سرکار کے جانے سے تو بدری کی اولا اٹھ چکا ہوتا، اٹھ جاتا. لیکن مقصد قیامت تک کے لیے ایک امت کو قانون بتانا تھا، شریعت دینا تھا کہ اس طرح بھی ریلیف قبر والوں کو دیا جا سکتا ہے
اس واسطے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لگائی، اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سے جو سمجھا، امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا، باب الجریدہ علی القبر، قبر پر ٹہنی لگانا، یہ باب قائم کر کے نیچے حدیث میں حضرت لکھتے ہیں اوصى بریدۃ الاسلمی ان یجعل فی قبرہ جریدتان، کہ وصیت کی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کی قبر کے اندر یا قبر کے اوپر ٹہنیاں لگا دی جائیں۔ اب جس وقت صحابی یہ وصیت کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ جب فوت ہوئے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، یہ بعد والے زندہ صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے میری قبر پر ٹہنیاں لگا کے وہی سنت زندہ کرنی ہے جو میرے نبی علیہ السلام نے خود طریقہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس لحاظ سے خصوصیت نہیں کہ آگے کوئی لگائے تو بدعت بن جائے، ہاں ہزاروں خصوصیات اس ٹہنی میں ہیں جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، اس کی شان اور ہے، بعد میں جو لگائے گا تو شان اور ہے، حیثیت اور ہے، لیکن صحابہ نے یہ وصیت کر کے ایک صحابی نے یہ واضح کر دیا کہ وہ اس کو مخصوص نہیں سمجھتے اس لحاظ سے کہ اور کسی کے لیے ٹہنی لگانا جائز ہی نہ ہو۔ دوسرا بہانہ بن باز یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قبر کی صورتحال کیا ہے، لہذا وہ تو لگا سکتے تھے، ہم نہیں لگا سکتے۔ تو میں کہتے جدھر بھی دوڑ کے جاتے ہیں آگے سے ہمارا مسلک ان کو گرفتار کرتا ہے۔ اب جو کہے کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اب یہاں کہتے ہیں کہ سرکار کو قبر کے اندر کی خبر ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، چونکہ عذاب ہو رہا تھا لہذا چاہیے تھا کہ آپ ریلیف پہنچاتے، آپ نے تازہ کر دیا، ہم گزرے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، جب پتہ نہیں چلتا تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں بالیقین ہمیں پتہ نہیں چلتا، مگر یہ جو روزانہ دعا ہم مانگتے ہیں اور جس کے لیے قرآن مجید میں حکم ہے، اور سارے دعا کے لحاظ سے کیا ہے، جس وقت کو والدین کے لیے دعا مانگ رہا ہے اے اللہ میرے والد کو بخش دے، تو کیا اسے یقین ہو چکا ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے آگ میں دعا کروں تو وہ آگ سے نکل جائے؟ دعا فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر وہ عذاب میں نہیں تو درجات بلند ہو جائیں گے اور مزید فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ کوئی عذاب میں پھنسا ہوا ہو تو پھر ہی اس کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اس واسطے یہ محض بہانے ہیں، جس وقت ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہمیں پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، اگر وہ بطور فرض بالکل ہر پرابلم سے آزاد ہو چکا ہے تو پھر بھی اس کے لیے دعا مفید ہے کہ وہ اس میں جنت میں مزید بلندی کا باعث بن جائے گی۔ اس واسطے یہ جو دو بہانے کر کے وہ ٹالنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا، وہ دونوں باتیں بڑی کمزور ہیں۔ یہ بن باز ہے جو باز نہیں آتا، اور پھر اس طرح مقامات جو بخاری کے ہوں وہاں صرف وہی حاشیہ لکھتا ہے اور کسی جگہ پہ حاشیہ لکھنے کی اسے توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ فتح الباری شرح بخاری کی اور پھر حدیث شریف بخاری شریف کی اس کا متن میں تمہارے سامنے پیش کر کے، اب اس کتاب کے اندر جو مکہ شریف سے شائع ہوئی اس میں انہوں نے باقاعدہ باب ذکر کیا بعض الاحادیث والآثار فی المسئلۃ، کہ یہ جو قرآن خوانی ہے فوت شدگان کے لیے اس کے لحاظ سے بعض احادیث اور آثار صحابہ، اور پھر ایک پورا باب جو مجتہدین مفسرین اور امت کے ائمہ کے اقوال پر مشتمل، اس میں مختلف احادیث انہوں نے لکھی ہیں۔ اس میں مسند امام احمد، ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، بہقی کی سنن، بغوی کی شرح السنن، نسائی کی عمل الیوم واللیلہ، سب کے اندر انہوں نے یہ حدیث جو تھی اس کو اس رسالے میں ذکر کیا، جس کی روایت حضرت ماکل بن یسار کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البقرہ تو سنام القرآن، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، اور رب ذوالجلال نے اس کی ہر آیت کے ساتھ جب یہ اتری تھی نازل ما کل آیت منہا 80 ملکہ، ہر آیت کے ہمراہ 80 فرشتے آئے تھے جب سورہ بقرہ کو نازل کیا گیا تھا، اور پھر
اس کو عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے نکالا گیا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قلب القرآن، یاسین قرآن کا دل ہے، لا یقرؤھا رجل یرید اللہ والدار الاخرۃ الا غفر لہ، جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ذکر کر کے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقْرَعُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ، یہ اپنے فوت شدگان پر پڑھو، اس کی تلاوت کرو، وَقْرَعُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ، موتاکم۔ اب اس میں دونوں احتمال ہیں، موتا میت کی جمع ہے تو ایک تو یہ قریب المرگ ہو گیا ہے، اس پر پڑھو کہ اس کو آسانی ہو جائے، راحت پہنچے، اور پھر جو واضح لفظ ہے طویل کے بغیر وہ جو فوت ہو چکا ہے اس پر تم یہ صورتیں پڑھو، تاکہ سرکار اب بدعت کا تو حکم نہیں دیتے، سرکار تو سنت کا حکم دیتے ہیں اور لغو کام کا حکم نہیں دیتے، مفید کا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا تم اس کو ان پر تلاوت کرو اور ان پر پڑھو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند فردوس کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اور شوکانی جس کا بھی میں نے غیر مقلد جس کی ابتدا کر رہے ہیں اس نے بھی اپنی کتاب نیل کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، جس میں یہ یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں، ما من میت یموت، جو انسان بھی فوت ہوتا ہے، جو سے مراد اب کلمات حسر ہیں آگیا، الا ما من میت یموت فیقرأ عنده یاسین الا حول اللہ عز وجل علیہ، جو انسان بھی فوت ہو اور اس کے پاس یاسین پڑھی جائے، سرکار فرماتے ہیں اس کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ اس پر آسانی کر دیتا ہے۔ اب ما اور اللہ کا مطلب یہ ہے وہ مکہ شریف میں فوت ہو، مدینہ شریف میں فوت ہو، وہ پہلی صدی میں فوت ہو، وہ 15ویں صدی میں فوت ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو جاہل ہو مسلمان ہو، جو بھی مسلمان فوت ہو اس کے پاس جس وقت اس یاسین کو پڑھا جائے گا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ تیسری حدیث، من دخل المقابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قبرستان میں داخل ہوا فقرأ یاسین، اس نے وہاں جا کر یاسین کی تلاوت کی، خفف اللہ عنہم، اللہ نے پورے قبرستان سے عذاب کی تخفیف کر دی، وکان لہ بعدد من فیہا حسنات، جس نے پڑھی ہے جتنے قبرستان میں دفن ہے ان کی گنتی کے مطابق اتنی بار اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ یعنی یہ قبر والوں کی طرف سے فائدہ بھی ہے کہ جس قبرستان میں 100 مسلمان دفن ہے اس نے وہاں جا کے پڑھی تو اس کو 100 مرتبہ تلاوت کا ثواب مل گیا، اور جس قبرستان میں 1000 ہے وہاں جا کے اس نے پڑھی تو وہ 1000 کی طرف سے اس کے نام اعمال میں وہ لکھی گئی۔ اب یہاں یہ بھی واضح ہوا کہ یہ بوقت وصال پڑھنے والی نہیں، یہ بعد از تدفین پڑھنے والی ہے، کہ وہاں جا کر اس وقت قبرستان میں جو داخل ہوا اس نے پڑھی تو جتنا بڑا قبرستان ہے اتنا زیادہ اس کے اکاؤنٹ میں ثواب زیادہ آئے گا ان کی طرف سے ریٹرن ہو کر، اور اس کو فائدہ زیادہ پہنچے گا۔ ابن قدامہ نے اپنی کتاب مغنی میں لکھا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبر والدہ او احدہما، جس نے والدین دونوں کی قبر یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی، فقرا عندہ، اور وہاں تلاوت قرآن کی، والدین کی قبر کی زیارت کی، فقرا عندہ، والدین والد یا والدہ کی قبر کے پاس اس نے قرآن پڑھا، اور عندہما یا دونوں کے پاس پڑھا، کس کو؟ فرمایا قرأ عندہما یاسین غفر لہ، اس کے اپنے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، غفر لہ، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں متعدد فرامین موجود ہیں، یہاں تک کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب احکام و تمنی الموت کے اندر ذکر کیا۔ یہ ہم نے 5ویں عقیدہ توحید سیمینار میں وہ بوسیدہ نسخہ پیش کیا تھا جس سے 5ویں عقیدہ توحید سیمینار کے کچھ دلائل ذکر کیے۔ اب لوگ انکار کرتے ہیں
وہاں اور یہاں کے ابن عبد الوہاب نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی جو تم پیش کر رہے ہو، تو ہمارے پاس وہ وہاں کی چھپی ہوئی اور وہاں کے علماء جو اس کے ماننے والے اس کے دستخطوں کے ساتھ جو شائع وہ بھی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر یہ جو مکہ شریف سے ابھی چند سال پہلے شائع ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے دلیل کو ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث کس کس نے ذکر کی۔ اس کے بعد لکھا امام السیوطی فی شرح الصدور، امام سیوطی نے اس کو شرح صدور میں ذکر کیا، کہتا ہے والامام الشیخ محمد بن عبد الوہاب فی احکام تمن الموت، کہ محمد بن عبد الوہاب نے اس کو احکام تمن الموت میں ذکر کیا، ساتھ اپنا اس امام بھی ذکر کیا، اور یہ ذکر کر کے کہ اس نے احکام تمن الموت میں ذکر کیا تو پتہ چلا کہ احکام تمن الموت ہم نے عربی میں لکھ کے اس کے نام شائع نہیں کی، وہ اس کی اپنی کتاب ہے، اور دلائل چونکہ حدیث میں ہے اور مسلک ہمارا ہے، اور حدیث شریف چونکہ اصل چونکہ ہمارا دین ہے جو شروع سے آ رہا ہے، بدلنے والے اب ہزار بار کتابوں میں تحریف کریں چھپائیں تو چھپا نہیں سکتے، اس واسطے کہ جن کی تاریخ صرف سوا صدی یا 1.5 صدی کی ہے، وہ 14 صدیوں کی تاریخ کہاں سے خرید سکتے ہیں اور کہاں سے لا سکتے ہیں؟ تو اس حدیث شریف کو جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من داخل المقابر، جو بندہ قبرستان میں داخل ہوا، ثم قرأ فاتحۃ الکتاب، اور اس نے فاتحہ پڑھی۔ اب یاسین تو ہر ایک کو یاد نہیں، فاتحہ تو سب کو یاد ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ختم میں بطور خاص فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، یہ وفات کے بعد بھی لوگ جو فاتحہ خوانی کے لیے بیٹھتے ہیں اور نام ہی فاتحہ خوانی بن گیا ہے، فاتحہ خوانی یعنی یہ نہیں بقرہ خوانی، آل عمران خوانی، فاتحہ خوانی، تو وہ بطور خاص سبب جو سورہ فاتحہ کا ہے وہ بھی اس میں تذکرہ آ گیا۔ ثم قرأ فاتحۃ الکتاب، اس نے فاتحۃ الکتاب پڑھی، وقل هو اللہ احد، اور سورہ اخلاص پڑھی، وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، اور الہاکم التکاثر سورت پڑھی، ثم قال، یہ جو ہم اصالے ثواب کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے طریقہ بنا لیا کہ جو میں نے پڑھا یہ میں فلاں کو پیش کر رہا ہوں، تو یہ ابن عبد الوہاب نے احکام تمن الموت میں بھی لکھا، اور یہ ان کے شیخ عبداللہ بن محمد نے اس کتاب کے اندر بھی اس کو لکھا کہ یہ حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پڑھنے کے بعد ثم قال، جس نے یہ کہا انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لأہل المقابر، اے اللہ وہ جو میں نے تیرا کلام پڑھا اس کا ثواب میں اس قبرستان والوں کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ باقاعدہ لفظ ہے، ثم قال، سرکار فرماتے ہیں پڑھنے والا جس صدی میں بھی قبرستان میں جائے اور جا کے اگر پڑھ کے یہ کہے انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک، اے اللہ تیرا کلام جو میں نے پڑھا اس کا ثواب۔ اب یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم ثواب دے رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ثواب ملا بھی ہے یا نہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ امید تو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، فرمایا تم یہ کہو کہ اے اللہ جو تو اس کا ثواب مجھے دینے والا ہے میں نے کس کو دے دیا؟ لأہل المقابر، قبرستان والوں کو دیا۔ کون؟ من المؤمنین والمؤمنات، جتنے مومن مرد و زن، مومن مرد عورتیں یہاں دفن ہیں، اے اللہ میں نے سب کو یہ ثواب دے دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا فائدہ پہنچے گا، کانو شفعاء لہ الی اللہ تعالی، وہ جتنے بھی وہاں پہ دفن ہیں سارے پڑھنے والے کے اللہ کے دربار میں سفارشی بن جائیں گے۔ اب اگر ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوا تو وہ سفارشی کیوں کر رہے ہیں؟ کانو، وہ سارے، اگرچہ کوئی غوث کتب نہیں دفن لیکن مومن تو ہے، اور مومن کی برزخی زندگی ہے، اسے پتا چل رہا ہے کہ فلاں بندہ مجھے فائدہ دینے کے لیے قبرستان آیا ہے، اگر اسے پتا نہ چلے تو سفارش جو ہے وہ کس انداز میں ہو سکتی ہے؟ جب کسی کے لیے سفارش کی جائے تو تعین ہوتا ہے اے اللہ فلاں بندہ فلاں نام کا میں اس کا سفارشی ہوں، تو پتا چلا کہ قبر والے کو پتا ہے کہ پڑھنے کون آیا تھا، اور پھر لوگ کہتے ہیں قبر والے دیکھ کچھ نہیں سکتے۔ یہ ابن عبد الوہاب تو احکام تمن الموت میں اور یہ مکہ شریف سے جو رسالہ چھپ رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ غوث پاک داتا صاحب بابا فرید مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تو بڑی ذاتیں ہیں، جس کے سینے میں ایمان رہا اور دنیا سے چلا گیا وہ بھی قبر میں سفارشی بن جاتا ہے۔
کانو وہ سارے مومنین مومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ کیا بن جائیں گے؟ کانو شفعاء لہ، وہ شفیع بن جائیں گے، سفارشی، کسی چھوٹی عدالت میں نہیں، کہاں اللہ تعالی، اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں۔ تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہے، جس کو چھڑا کے لوگ قوم کو غفلت کی نہیں سنانا چاہتے ہیں اور ان کو بے رحمی کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام تو فرما رہے ہیں تاکہ جو فوت شدگان کے حقوق ہیں وہ بھی ادا ہو اور جو زندہ ہے ان کا بھی بیڑا پار ہوتا رہے۔ اب جو قبرستان میں روزانہ جاتا ہے، کبھی کسی قبرستان میں، کبھی کسی جگہ، وہ جا کے یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس نے فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، الہاکم التکاثر کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے ایصال ثواب کر دیا کہ اے اللہ اس کا ثواب جو میں نے پڑھا ان سب کو دے دے، تو خالق کائنات جل جلالہ کتنا کرم کرے گا۔ کانو شفعاء لہ، شفعاء شفیع کی جمع ہے، وہ سفارشی بن جائیں گے اس پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ جو ہمیں نہیں بھولا ہماری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عطا کیا اس کے مطابق یہ امت میں آگے رائج رہا۔ امام شابی کہتے ہیں کانت الانصار اذا مات لهم المیت، یہ کتاب الروح ابن قیم جوزیہ کی میرے پاس موجود، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس وقت ان کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اختلفو الی قبرہ یقرؤون، ایک بار نہیں بار بار آنا جانا لگا رہتا تھا اس کی قبر کے پاس اور وہاں جا کے قرآن پڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کا معمول ہے، اور یہ فتح الباری شرح بخاری اس کے اندر یہ قول ہے حضرت طاؤس تابی کا، وہ کہتے ہیں ہم اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کی قبروں پر 7 دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ میں 15ویں صدی کے کسی نئے اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں دور صحابہ و تابعین کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت طاؤس کا یہ قول فتح الباری شرح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں ہم تو 7 دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کیوں کہ کچھ لوگوں کا حساب لمبا ہو جاتا ہے تو پھر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ان کو قبر میں آرام پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے جو فرمایا تھا، صحیح مسلم میں جو حدیث موجود ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا مت، تو جب میں فوت ہو جاؤں، فلا تصاحب الناح ولا نار، میری قبر کے میری چارپائی کے ساتھ بین کرنے والی عورت نہ ہو اور آگ بھی نہ ہو۔ اذا دفنتمونی شنوا ولی التراب شنا، جب مجھے دفن کرو مٹی آہستہ ڈالنا، پھر ثم اقیموا حول قبری، مٹی ڈال کے میری قبر کے گرد کھڑے ہو جانا۔ کتنی دیر تک؟ قدر ما ينهر جزور ويقسم لحمها، جتنی دیر میں اونٹ کو پکڑ کے نہر کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، اتنی دیر کھڑے رہنا۔ یہ صحابی ہیں، تو پرست نہیں، صحیح مسلم شریف ہے۔ کیوں کھڑے رہنا؟ کہتے حتی استأنس بکم، یہاں تک کہ تمہیں دیکھ کے قبر میں میرا دل لگ جائے۔ استأنس بکم، تدفین ہو چکی ہے، مٹی ڈالی جا چکی ہے، استأنس بکم، تمہاری وجہ سے میں قبر میں مانوس ہو جاؤں، وَأَعْلَمَ، یہاں تک میں پڑھ لوں، میں جان لوں، ماذا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جو تم باہر پڑھو گے اندر مجھے سنائی دے گا، میں سنتا رہوں گا اور میرے لیے جواب دینے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ تو صحابی ہے، ان کا تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن دین پہنچانا تھا آگے کہ یہ ہے دین جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کہ جو باہر کھڑا ہے قبر والے کو وہ نظر بھی آتا ہے اور وہ جو پڑھتا ہے قبر والے کو وہ سنائی بھی دیتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دینے ہوئے دین کے مطابق اب یہ جو حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ابن قیم جوزیہ کی کتاب الروح، ابن قیم ابن تیمیہ کی شاگرد کا نام، اور پوری کتاب الروح صرف ان دلائل پر مشتمل ہے جو بار بار اس میں ذکر موجود ہے، اور یہ لکھا کہ اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ جو بھی فوت ہوتا تھا وہ وصیت کرتے تھے کہ جب ان کو دفن کیا جائے تو تدفین کے وقت بھی قرآن خوانی کا سلسلہ جاری رکھا جائے، قرآن خوانی ہوتی رہے۔ ادھر میں نے وہ عقیدہ توحید میں بھی وہ البدایہ جو ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد،
اس سے وہ ابن تیمیہ کی وفات کے بعد دکھایا کہ ختمت لہو ختمات کثیرہ، ابن تیمیہ کو ابھی دفن نہیں کیا گیا تھا تو بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اس کے بعد، اور تدفین کے بعد کئی ختم پڑے گئے، ختمات کثیرہ، جو 14ویں جلد البدایہ والنہایہ اس میں موجود ہے۔ تو آج یہ لوگ جس کو بدعت کہنا شروع ہوئے، جس کے بارے میں انہوں نے جملے کسنا شروع کر دیے اور اس کو ناجائز امر کہا، یہ پوری امت میں دیکھو صحابہ و تابعین اور پھر خود یہ جن کی پیروکار بنتے ہیں ان کے اقوال کے اندر بھی اس کی اتنی وضاحت موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین جس انداز میں آگے پہنچا، الاسعاف کے اندر اور امام ابن حمام کی فتح القدیر کے اندر اور امام ذیلی کی شرح کنز الدقائق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، فقال کان لی ابوان، میرے والدین تھے دنیا سے چلے گئے، میں ابرہما حال حیاتہما، جب تک وہ زندہ تھے تو میں ان سے بہت اچھا سلوک کرتا رہا، میں نے بڑی خدمت کی ان کی، فکیف لی ببرہما بعد موتہما، اب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب میں ان سے کے لیے کیا بہتری کر سکتا ہوں، جب تک وہ زندہ تھے میں نے پوری کوشش کی، ان کے آرام کا خیال رکھا، کپڑوں کا، کھانے کا، ہر لحاظ سے، لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے، دل میں شوق ہے کہ میں پھر بھی ان کے ساتھ کوئی بھلائی کروں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البر بعد الموت، بعد الموت جو نیکیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی کہ ساریاں یہ ہے، بعد الوصال جو حسن سلوک کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، کیا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تصلی یا لہما ما صلاتک، کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو 2 نفل ان کے اصالہ ثواب کے لیے بھی پڑھ لیا کرو، ان تصلی یا لہما، یہ کہ تم ان کے لیے ان کے اصالہ ثواب کے لیے، ان تصلی یا لہما، یہ کہ تم ان کے لیے پڑھو ما صلاتک، اپنی نماز کی ہمراہ۔ یہ وہی لام ہے جو حضرت اتبان بن مالک کے گھر ہمارے نبی علیہ السلام نے استعمال کیا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت اتبان بن مالک جب نبینا ہو گئے یا نظر کمزور ہو گئی، کہا محبوب پہلے تو محلے کی مسجد میں جا کے جماعت کراتا تھا، اب درمیان میں برساتی نالا ہے اور نظر کا یہ مسئلہ ہے، میں جا نہیں سکتا، میرے گھر تشریف لے آؤ، آپ ایک جگہ نماز پڑھو، میں اسے اپنی مسجد بنا لوں گا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، جب پہنچے فرمایا اینا تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں، ان اصلی لک، میں تمہارے لیے نماز پڑھوں۔ اور ادھر حدیث شریف میں کیا ہے کہ ان تصلی لہما، کہ تو والدین کے لیے نماز پڑھ۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ نماز تو اللہ کی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز اللہ کی ہے۔ تو پھر وہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں، اور یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تو اپنے والدین کے لیے نماز پڑھ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ نیکی کا کام جو ہے اس کی جہتیں کئی ہو سکتی ہیں، نماز میں 2 جہتیں ہیں، ایک ہے جہت کی عبادت کس کی ہے، ایک ہے جہت کے ثواب اور برکت کس کو دینی ہے۔ تو حضرت اتبان کے گھر کھڑے ہو کر جب سرکار فرما رہے تھے این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں، مطلب بندگی تو رب کی کروں گا، ثواب تجھے دینا چاہتا ہوں، تجھے برکت دینے کے لیے، تجھے برکت دینے، یہ تیرے لیے کا مطلب ہے، تجھے برکت دینے کے لیے سب نماز پڑھوں۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ جہاں تو نماز پڑھے اپنے لیے، یعنی اپنے فائدے کے لیے، نماز تو اللہ کی ہے، اپنے بھلے کے لیے کہ مجھے ثواب ملے، وہاں اپنے والدین کے بھلے کے لیے بھی پڑھ دے۔ وہ 2 نفل یا جتنے نفل بھی تم پڑھو گے وہ بندگی تو خدا کی ہے، مگر فائدہ والدین کا ہوتا رہے گا، تمہیں بھی فائدہ ہے لیکن ان کے لیے پڑھو۔ یہ بطور خاص نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور ساتھ فرما وَأَن تَصُومَ لَهُمَا، مَا صَوْمِكَ، جیسے اپنے لیے روزہ رکھتا ہے ان کے لیے بھی روزہ رکھا کر، ان تصوم لہما، یعنی نفلی روزے ان کے لیے بھی رکھ، اپنے بھلے کے لیے جو رکھتا ہے تو ان کے لیے بھی رکھ،
اب یہ جو لام یہاں پر صلاۃ پر اور صوم پر آیا ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ دیگ ہو داتا صاحب کے لیے یا بکرا ہو غوث پاک کا تو لوگ آستینے چڑھا لیتے ہیں کہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ سرکار واضح فرما رہے ہیں کہ وہ لام جو لاتا کا استعمال ہوا کہ اتبان میں کہاں تیرے لیے نماز پڑھوں اور تم لوگوں اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو، اس میں سجدہ خدا کو ہے، عبادت خدا کی ہے، اور ثواب کے محتاج بندے ہیں جن کے لیے لام کے لیے کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے دیکھ جو داتا صاحب کے لیے ہے اور بکرا جو غوث پاک کے لیے ہے، اس میں ان کے ثواب کی نیت ہے، بندگی خدائے ذوالجلال کی ہے۔ وہ لفظ لام والا جس کا ترجمہ کے لیے ہم اردو میں کرتے ہیں، واسطے کرتے ہیں، وہی لفظ عربی میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر کے فرمایا وہ اس کی بندگی ہوتی ہے، وہ ثواب دیتا ہے لیتا نہیں ہے، اور بندے ثواب کے محتاج ہیں۔ اس واسطے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غوث پاک کے لیے، یہ داتا صاحب کے لیے ہے، تو یہ حدیث سے ماخوذ ہے، ہر ایک کے دل میں ہے کہ بندگی غوث پاک کی نہیں، عبادت رب ذوالجلال کی ہے، اور ثواب پہنچانا غوث پاک کے لیے دل میں موجود ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی جو امت نے آگے تقسیم کی، اس کے متعدد دلائل جو کتاب و سنت کے اندر اور مختلف احکام کے اندر موجود ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر اس کی تبلیغ کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی کے لحاظ سے آگے امت کو متوجہ کرتے رہے، اور مختلف طرق قرات کے اور مختلف انداز اس سے اس امت کی رہنمائی کی جاتی رہی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اسی سے منسلک دیگر فرامین بھی یہ اس کتاب روح کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا مکالمہ جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قرات قبور کے لحاظ سے ہے، اس کو بھی اس کتاب کے اندر بطور خاص انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل ان کا پہلے یہ موقف تھا کہ قرآن پڑھیں تو ثواب نہیں پہنچتا، اس کے لحاظ سے انہوں نے ایک دو مواقع پر اس چیز کا اظہار بھی کیا، لیکن بعد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو تسلیم کیا اور باقاعدہ طور پر اس کا واضح طور پر اظہار کرتے رہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ابن قیم نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا کہ جس کو حدیث تلقین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 20 ہے، جس میں ابن قیم نے یہ مسئلہ چھیڑا ہوا ہے۔ پہلے مسئلے کا ہیڈنگ یہ ہے، حل تعرف الاموات زیارت الاحیاء، کیا فوت شدگان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون ملنے آیا ہے، قبر پہ کون پہنچا ہے؟ اس پر باقاعدہ دلائل دیے کہ ان کو واقعی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے کون پہنچا ہے۔ یہ کتاب الروح ابن قیم کی اس کے صفحہ نمبر 20 پر وہ امام احمد بن حنبل کا مکالمہ موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ، اور پھر حدیث شریف کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یمر بقبر اخیہ المومن، جو بندہ بھی اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو پھر رکانہ یعرفہ، جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا، اس کی قبر کے پاس جب جاتا ہے تو پھر فرما فیسلم علیہ، اسے سلام کہتا ہے، الا عرفہ، وہ اس کو پہچان جاتا ہے، ورد علیہ السلام، اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن عساکر کی تاریخ دمشق اور کنز الامال جو ہندی کی اس کے اندر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت علی بن موسیٰ حداد
جو بہت بڑے محدث ہوئے اور صدوق تھے، یعنی جن کی سچ گوئی زمانے میں ضرب المثل تھی، وہ کہتے ہیں کن تو ما احمد بن حنبل، میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھا، وہ محمد بن قدامہ، اور محمد بن قدامہ جو دوسرے بڑے امام ہیں ابن قدامہ، میں ان کے ساتھ فی جنازہ دن، ہم ایک جنازہ پڑھنے گئے، فلما دفن المیت، جب میت کو دفن کر دیا گیا، جلس رجل ضریر یقرأ عند القبر، تو ایک نابینا بندہ قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گیا، قبر کے پاس وہ تلاوت کرنے لگا، فقال له احمد، امام احمد بن حنبل بول پڑے، یا ھذا ان القراءۃ عند القبر بدعۃ، قبر کے پاس پڑھنا بدعت ہے، تو تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نابینا کو امام احمد بن حنبل نے ٹوک دیا۔ یہ علی بن موسیٰ حداد کہتے ہیں فلما خرجنا من المقابر، جب ہم قبرستان سے باہر نکلے تو میں نے طریقے سے امام احمد بن حنبل وقت کے امام تھے، اب ان کو قائل کرنا تھا مسئلے پر، معلومات جو میری تھیں وہ ان تک پہنچانی تھی، تو میں نے اس مقام پر تو امام احمد بن حنبل کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب ہم قبرستان سے باہر نکل آئے تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا لما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامہ، محمد بن قدامہ جو دوسرے امام تھے امام احمد بن حنبل کے ساتھ، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا یا ابا عبداللہ ما تقول فی مبشر الحلبی، یہ بتاؤ کہ مبشر حلبی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ مبشر حلبی ایک محدث ہے اور امام احمد بن حنبل سے پہلے ان کا عروج کا زمانہ گزر چکا ہے، تو امام احمد بن حنبل سے ابن قدامہ نے کہا کہ بتاؤ مبشر حلبی تمہارے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ثقہ، وہ بڑے ثقہ محدث ہیں اور پکی باتیں کرتے ہیں، وہ عام انسان نہیں، وہ بہت بڑے ثقہ محدث ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ تو ابن قدامہ نے کہا حل کتبت عنہ شیئا، کیا تم ان کے شاگرد بھی ہو؟ کچھ ان سے پڑھا بھی ہے؟ ابن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے جب یہ پوچھا تو قال نعم، ہاں وہ میرے شیخ ہیں، میں نے ان سے پڑھا، مبشر حلبی میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، وہ بڑے ثقہ عالم ہیں، بڑے چوٹی کی محدث ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ اب ابن قدامہ نے یہ تمہید بیان کرنے کے بعد کہا پھر سنو اپنے استاد کی بات میرے پاس جو محفوظ ہے، اخبرنی مبشر عن عبد الرحمن، مجھے مبشر حلبی نے یہ روایت کیا، وہ مبشر حلبی جن کو تم امام کہہ رہے ہو، استاد کہہ رہے ہو، وہ مبشر حلبی جو ہے انہوں نے میرے سامنے یہ روایت بیان کی ہے۔ کس سے؟ عن عبد الرحمن بن علا، عبد الرحمن بن علا سے انہوں نے یہ روایت کی ہے، ان کے استاد عبد الرحمن ہے، مبشر عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، اور عبد الرحمن اپنے باپ علا سے روایت کرتے ہیں، اور عبد الرحمن اپنے باپ کا معمول بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرے ابا جی کی وفات کا وقت قریب آیا تھا، اب یہ امام احمد بن حنبل کے پردادا استاد جو ہیں ان کا عمل بتانے لگے ہیں، ان کے ایک ہم اثر انہیں قائل کرنے کے لیے کہ جس وقت عبد الرحمن کے والد امام علا جو ہے ان کے وصال کا وقت قریب آیا تھا، انہو اوصا، انہوں نے وصیت کی تھی، اذا دفنا، جب مجھے دفن کیا جائے، یقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، کہ میری قبر کے پاس سورہ بقرہ کی پہلی آیات بھی پڑھی جائیں، آخری آیات بھی پڑھی جائیں۔ یہ ان کی وصیت تھی کہ جس وقت دفن کرنا ہے تو یہ تم نے کام ضرور کرنا ہے، کیا بفاتحة البقرہ، بقرہ کی ابتدائی آیات، بقرہ کی ابتدائی آیات، وخاتمتها، جو ہم ختم شریف میں بھی بطور خاص وہ آخری آیات پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی، ان کے بارے میں وصیت کی کہ یہ تم نے میری قبر کے پاس پڑھنی ہے۔ اب یہ جو عبد الرحمن جو اپنے ابا جی کی بات کر رہے ہیں، ان کے ابا جی آگے صحابی کے شاگرد ہیں، اب بات چلی تو صحابہ تک پہنچ گئی، کس صحابی کے شاگرد ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔
اب یہ لوگ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تو پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے تھے علم برائے عمل، کہ جو پڑھنا اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب ابن قدامہ امام احمد بن حنبل کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرات عند القبور بدعت نہیں ہے، اور انہیں کس ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک عظیم محدث کا حوالہ دیا، مبشر حلبی کے بارے میں بتاؤ کیا سمجھتے ہو؟ وہ کہا وہ میرے استاد ہیں، وہ امام ہیں۔ تب مبشر حلبی نے مجھے روایت کیا، وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد حضرت عبد الرحمن نے روایت کیا۔ حضرت عبد الرحمن جو کہتے ہیں میرے ابا جی حضرت اعلیٰ کا جب وصال ہوا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے جب دفن کرنا ہے تو پھر یہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھنی ہے۔ تو اس وقت جس وقت وہ وصیت کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ سبب بھی بیان کیا تھا کہ میں کسی بدعت کا حکم نہیں دے رہا، کیوں؟ میں صحابی کا شاگرد ہوں۔ تو انہوں نے کہا سمعت ابن عمر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا یوسی بذالک، جب ان کے وصال کا وقت قریب تھا تو وہ بھی یہی وصیت کر رہے تھے۔ اب دیکھو نا، سند کی برکت ہمارے پاس موجود ہے، سند سے بات کہاں سے کہاں تک پہنچی، اور اس طرح کر کے یعنی یہ جو اصلاح کا عمل جاری رہا، یہ بیان کرتے کرتے سہارے کے ذریعے سے، ان شخصیات کے ذریعے سے جو حق آگے پہچانا گیا، کہا کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول علیہ السلام ہیں، ان کا وصال کا وقت قریب تھا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ سمعت ابن عمر یوسی بذالک، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے میری تدفین کرو گے سورہ بقرہ کی پہلی آیات بھی پڑھنی ہے، آخری آیات بھی پڑھنی ہے۔ اچھا، فقال له احمد، یہ ہے حق کو ماننا۔ امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کیا کہے گی کہ اتنے بڑے امام ہیں اور یہ مسئلہ بھی نہیں ان کو آتا تھا اور بدعت کا فتویٰ لگا رہے تھے کسی پر، نہیں۔ فقال له احمد فرج وَقُلْ لِلرَّجُلِ يَقْرَأْ، کہا سچ کہا تم نے، اب لوٹ کے واپس جاؤ اس نابینے کے پاس جسے میں روک کے آیا ہوں، فرج لوٹو، وَقُلْ اور کہو، لِلرَّجُلِ اس بندے کو جو پڑھ رہا تھا اسے کہو کہ تلاوت قرآن شروع کر دے۔ اس طرح امام احمد بن حنبل جیسا امام، جس وقت ان کو اطلاع ہوئی کہ یہ تو صحابہ سے چل کے آئی ہے بات، یہ تو صحابہ پھر سرکار کی بات کرتے ہیں، اپنی گھڑی ہوئی بات تو نہیں کرتے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ہے اصول حدیث میں کہ جب کوئی ایسا قول صحابی سے ملے کہ جو قیاس سے نہیں کیا جا سکتا تو پھر ماننا پڑے گا وہ قول صحابی نہیں، وہ قول رسول علیہ السلام ہے، وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فیصلہ ہے، دین ہے۔ اب امام احمد بن حنبل اتنے متاثر ہوئے، اس کا اقرار بھی کیا کہ یہ جائز ہے، اور پھر ضروری بھی سمجھا کہ جسے میں بدعت کہہ کے روک آیا ہوں اس کو پھر جا کے بتانا چاہیے یہ بدعت نہیں، یہ تو سنت ہے، یہ تو جائز ہے۔ کہا تم اب جاؤ ابن قدامہ، واپس جاؤ اور جا کے اس نبینے حافظ صاحب کو جن کو میں روک آیا تھا کہ نہ پڑھو، ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ بدعت نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، تم تلاوت قرآن مجید کر سکتے ہو۔ یہ کتاب الروح ابن قیم کی جو ہے اس کے 18ویں صفحے پر یہ تفصیل کے ساتھ وہ ڈائلاگ پورا ابن قدامہ امام احمد بن حنبل کا، اور پھر وہ سند کی بات، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ وہ موجود ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت اپنا روشن ماضی بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ روشن مستقبل بھی ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل کے جو دین آیا اس دین کو ہم نے فالو کیا اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ سبق بھی ہے، یہ نہیں کہ ایک جمعہ کا موضوع پورا ہوا اور صرف اس کو دلیل کے طور پر یاد رکھیں، اس پر عمل بھی کریں کہ یہ وصیت کرتے وقت اس کی وصیت کی جائے، اور کوئی وصیت کیے بغیر بھی فوت ہو جائے تو یہ نہیں کہ یہ پڑھنا ناجائز ہوگا، جو فوت ہوا جو بھی فوت ہو جائے تدفین کے وقت تو موجود ہو یا بعد میں، تو یہ سورہ بقرہ کی پہلی اور بعد والی آیات ان کو پڑھنا، یہ جو ہم ختم میں اولئک هم المفلحون تک پڑھتے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہاں سے لگ کر یہ
پھر یا بطور خاص ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ بطور خاص ان کو وصیت کی جائے اور اپنے طور پر بھی ان کو پڑھا جائے، اس واسطے کہ یہ صحابہ سے چل کے آنے والا ہمارا عمل ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ چند دلائل قرآن خوانی کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔